السلام علیکم۔ عاطف عظیم خواجہ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ سے ٹھیک ہے؟ پچھلے دنوں جو معاملات رہے، ملکی حالات دیکھتا رہا، بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ سنا، سیاسی حلقوں میں جو ہلچل رہی اور جس طرح ملکی حالات رہے تو دل بڑا پریشان ہوتا ہے۔ میں یہ سوچتا رہا، میں نے کہا چلیں نا آپ لوگ دوستوں کی طرح آپ سے میں گپ شپ کرتا ہوں تو میں اپنے خیالات کا اظہار آپ لوگوں سے کروں۔ دل اتنا پریشان تھا پچھلے دنوں جب میں ٹی وی دیکھتا تھا، ملکی حالات دیکھتا تھا اور لوگوں کو دیکھتا تھا کہ لوگوں کی پریشانی کا عالم، لوگوں کو موومنٹ میں مسئلہ، بہت پرابلم رہے، بچوں کی اسکول کی چھٹیاں ہوئیں، پیپر کینسل ہوئے، دل بڑا پریشان ہوا۔ میں سوچتا رہا کہ 1973 کی میری پیدائش ہے، 50 ایئرز میرے کمپلیٹ ہو گئے۔ میں نے پاکستان کو ہمیشہ سے، جب سے میں چھوٹا سا تھا آج تک، میں نے نازک حالات میں دیکھا، یہی سنتے دیکھا کہ پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ تو دوستو میں یہ سوچتا رہا، میں نے کہا ہمارا نازک دور کب ختم ہوگا؟ کب ہم اچھے شہری بن کے، اچھے جو دوسرے ممالک ہیں اتنی ترقی کر گئے، ان کے حالات اتنے اچھے ہیں اور ہمارے حالات کیا ہیں؟ شدید پریشانیاں، ایک سفید پوش آدمی کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ بچوں کی تعلیم کا حرج ہونا شروع ہو گیا، ہر فیلڈ میں میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی تنزلی ہے، اتنی گراوٹ ہے کہ ہم لوگ اب دنیا میں اب اپنا نام لینے کے قابل بھی نہیں رہے۔ جو ہمارے دوست یار پاکستانی ابراڈ رہ رہے ہیں وہ مجھے فون کر کے بتا رہے ہیں کہ یار ہم سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہم ان کو کیا جواب دیں۔ تو اتنی طبیعت پریشان ہوئی، کاروباری حلقوں میں بیٹھتے رہے، ڈسکشن کرتے رہے، مختلف دوستوں سے بھی باتیں ہوئیں، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا معاملات چل رہے ہیں اور یہ کیسے ٹھیک ہوں گے۔ میری 50 سال عمر ہو گئی، اسلام آباد میں میری ساری زندگی گزری۔ جب میں نے آنکھ کھولی اسلام آباد میں اور میں اس ماحول میں بڑا ہوا تو میں نے ایک چھوٹا سا اسلام آباد دیکھا، خوبصورت اسلام آباد دیکھا، صاف ستھری سڑکیں دیکھیں، ایک اچھے انسٹیٹیوٹ میں میری تعلیم ہوئی، میرے والد صاحب ایز اے پروفیسر سرو کرتے رہے اسلام آباد میں، اور ایک اچھا معاشرہ میں نے دیکھا۔ جب میں نے آنکھ کھولی میں نے بہترین معاشرہ دیکھا، لوگوں میں سکون دیکھا، لوگوں میں اطمینان دیکھا، تھوڑے سے وسائل میں لوگ اتنی اچھی زندگی گزارتے تھے کہ ان کے شب و روز انتہائی خوشی میں گزرتے تھے، آؤٹنگ کرتے تھے، لوگ عید تہوار مناتے تھے، اپنے رشتہ داروں سے ملتے تھے، اپنے لوگوں سے اچھے معاملات چلاتے تھے۔ تو میں نے وہ ماحول جو دیکھا بچپن میں بھول گیا کہ وہ کہیں ایسی دور میں چھوڑ آیا ہوں کہ مجھے آج جب میں کمپیئر کرتا ہوں ان حالات کو اپنے بچپن کے حالات سے تو میں سوچتا ہوں کہ ہم نے تو اپنے آپ کو بہت دور لے گئے ان خوشیوں سے، ان معاملات سے جو ہم نے دیکھی۔ چھوٹا سا اسلام آباد، لوگ عید تہوار مناتے تھے، آؤٹنگ کرتے تھے، کہیں گھومتے پھرتے تھے، اور تعلیم حاصل کر رہا معاشرہ، لٹریسی ریٹ اتنا ہائی، صاف ستھرا۔ جب سے اسلام آباد میں آؤٹ سائڈرز آنے شروع ہوئے، یعنی کہ آبادی بڑھنی شروع ہوئی، مختلف شہروں کا جو رجحان تھا، چھوٹے چھوٹے ارد گرد کے قصبے دیہات ان لوگوں سے آنا شروع کیا، اسلام آباد کراؤڈڈ ہونا شروع ہوا، اس کے مسائل بڑھنے شروع ہوئے، پھر اس میں وہ گرین ایریاز کم ہوتے گئے، سڑکیں بنتی چلی گئیں، اور اسلام آباد بھی ایک جو ہے نا اب ایک مکمل کراچی یا لاہور کی طرح کا شہر ہو گیا، جبکہ اسلام آباد ایسا نہیں تھا، بہت پرسکون شہر تھا۔ تو ایک تو یہ چیز میں نے آپ سے ڈسکس کرنی تھی کہ یہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں اپنی زندگی میں کہ جب مسائل بڑھے تو حالات خراب ہوتے چلے گئے۔ ہم لوگوں نے اس طرح وسائل جنریٹ نہیں کیے اپنے ملک میں جس طرح ہماری آبادی بڑھی، اس کی وجہ سے غربت آتی چلی گئی، غربت آنے کی وجہ سے تعلیم سے لوگوں کا دھیان ہٹتا چلا گیا، لوگوں کو پیسے کمانے کی فکر پڑ گئی، لوگوں نے کہا پیسے کماؤ اپنے گھر چلاؤ۔ اس لحاظ سے تعلیم کا جو فقدان آیا، اور خاص طور پہ جو جوان نسل ہے اس میں تربیت کا فقدان آیا، تعلیم کا فقدان آیا، اس وجہ سے ایک ایسا بہنگم معاشرہ ہم نے ترتیب دے دیا کہ جو آج تک ہم سے سنبھل نہیں رہا۔ اب دیکھیں، میں نے ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ جاپان کے ایک سکول میں 1 گھنٹے کی بریک دی جاتی ہے، بچوں کو صفائی ستھرائی سکھائی جاتی ہے، ان کو ایک ایگزامز کا کوئی فکر ہی نہیں ہوتا۔ ہم نے تو وہ معاشرہ ترتیب دے دیا نا کہ جس میں ہمیں نوکری کی تلاش میں
मेरिट लेना था, नंबर लेने थे, और हम नंबरों की दौड़ में बच्चों को इतनी दूर ले गए कि हम कहीं तालीम और तरबियत भूल ही गए। हम उनको एक अच्छा शहरी नहीं बना सके, हम माशरे में कहीं उनको अच्छा मुकाम नहीं दे सके। आज आप देखें सियासी सूरत हाल जो बनी हुई है, आपका जवान जो है वो किस लिहाज से डंडे सोटे लाठियाँ उठा के तो सड़कों पे फिर रहा है, और वो अपने हकूक़ लेने के लिए कोई भी चीज़ तोड़ने के लिए जो है ना तैयार है। वो कहता है कि जी मुझे जो मर्ज़ी आप कह लें, मैंने तोड़ फोड़ कर दी तो ये मेरी जो फ्रस्ट्रेशन है ना वो मैंने अपनी निकाली है। हमने एक फ्रस्ट्रेटेड नौजवान को तरतीब दिया और उसको माशरे में परवान चढ़ाया। इतनी बड़ी जवान नस्ल होने के बावजूद हम तरक्की नहीं कर रहे, और जो लोग हमारे पास अच्छा ब्रेन बचा था वो सारा माइग्रेट कर गया। इतना ब्रेन ड्रेन हुआ पिछले चंद सालों में कि अच्छा दिमाग सारा बाहर चला गया, और हमारे पास जो रह गए थे नौजवान उनकी हम तरबियत नहीं कर सके। स्कूलों कॉलेजों का हाल देखें आप जाके, वो कहीं से तालीमी दरसगाह का मंजर ही पेश नहीं कर रहे। कई एस्पेक्ट्स हैं, मेरे दिल में इतनी बातें थी, मैंने लोगों से डिस्कस की। मैंने कहा यार हम देखते रहे माशरे कहाँ से कहाँ चले गए, और हम आज भी उन्हीं चक्रों में फंसे हुए हैं कि जनाब अली उसने उसको क्या कह दिया, उसने उसको क्या कह दिया। अब सियासी बेहंगम, ये जो अब सियासी सूरत हाल आपको नज़र आ रही है, क्या इस सूरत हाल में मुल्क तरक्की कर सकता है? इदारे जो हैं अपना काम नहीं कर रहे, मामलात चल नहीं रहे हैं मुल्क के। एक मुतवसत फैमिली का, एक आम आदमी का जो है ना अब जीना मुश्किल हो गया है। अब हम कब तक इसी तरह चलेंगे? सोच सोच के दिमाग में कई बातें आती हैं कि इंसान, ये क्या हम इसलिए पैदा हुए थे कि हम लोगों ने इसी तरह ज़िंदगी गुजारनी है? हम आने वाली नस्लों को क्या दे के जाएंगे, और वो हमें किन लफ्ज़ों से याद करेंगे? नाज़रीन, बड़ी परेशानी होती है ये सोच के कि हमारा माशरा अब उस नहज पे पहुंच गया है जहां हम सबको काम करने की ज़रूरत है। हमें ये अपने आप को जो है ना एक दूसरे का ब्लेम गेम बंद कर देना चाहिए। सियासी तौर पे भी, इदारों को भी अपना अपना काम करना चाहिए। सारे मुल्क को जो है ना काम डाउन हो जाना चाहिए। अब जिस नहज पे हालात पहुंच गए हैं, मैं समझता हूं कि इंतहाई परेशानी के आलम में सबको ये सोचना चाहिए कि हम एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे के साथ हैं। हमें एक दूसरे का हाथ थाम के एक दूसरे का साथ देकर जो है ना इस माशरे को आगे ले जाना है। अगर हम इसी तरह आपस में उलझते रहे, लड़ते रहे, तो एक ना एक दिन हम अपने मुल्क का मज़ीद बेड़ा गर्क कर देंगे और मज़ीद इसको तबाही के दाने पर पहुँचा देंगे। अबे हमें अपना दर्जा हरारत लो करना चाहिए। हमें सब के साथ मुत्तफ़िक हो के, मामला फ़हमी के साथ, देखें हमारे जो बिज़नेस हलके हैं उनमें लोग एक दूसरे के साथ दोस्तियां छोड़ गए कि जी आप मेरी बात से मुत्तफ़िक नहीं, मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक नहीं। सियासी कशीदगी में एक दूसरे से बोलचाल बंद कर दी हम लोगों ने, और इतना हम लोगों ने एक दूसरे के साथ सलूक ख़राब कर लिया है कि हम एक दूसरे की शक्लें देखने के भी रवादार नहीं रह गए हैं। हमें चाहिए एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ रहें, एक नए तरीके से स्टडी करके उस माशरे को परवान चढ़ाएं। जो हमारे इर्द गिर्द के मुल्कों में माशरे चल रहे हैं, हमें उनको स्टडी करना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि उन मुल्कों में अनरेस्ट क्यों नहीं है। हमारे मुल्क में जो अनरेस्ट है इसको अब ख़त्म होना चाहिए। हमें अपने आप को ठंडे दिल से सोचना चाहिए। ये जो गर्मी हम में आ गई है ना एक दूसरे के साथ, ख़ास तौर पे माशरे में एक दूसरे के साथ जो कशीदगी है कि जी आप गलत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी आप गलत कर रहे हैं, इस तरह ब्लेम गेम को ख़त्म करना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ रवादारी, मैं फिर कह रहा हूँ कि रवादारी के साथ चलें, हुस्न अखलाक के साथ चलें, एक दूसरे की बात को सुनें, समझें, और मुज़ाकरात के रस्तों को बंद ना करें। बैठें, काम करें। हर बंदा मुहिब्बुल वतन है अपनी अपनी जगह पे। कोई ऐसा शख्स मुझे अब तक नहीं मिला जिसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात की हो। हर बंदा अपने अपने नज़रिए के तहत जो है ना पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहता है, लेकिन हम सब गलत रस्तों पे हैं। हमें चाहिए कि हम नए सिरे से बैठ के एक दूसरे के साथ अफ़ाम व तफ़हीम के साथ मामलात को हल करें, उसको आगे लेके चलें, तभी हमारा मुल्क तरक्की करेगा और हम किसी नई मंजिल की तरफ जा सकेंगे। अभी हमारा रास्ता ठीक नहीं है। इसी वजह है कि कई पिछले चंद साल आप उठा के देख लें कि अभी तक हम जो है ना अपनी सिमत का तयन नहीं कर सके। हमें मेहनत करनी है, माशरे को बनाना है, इसको आगे लेके जाना है। अपनी आने वाली नस्लों को एक अच्छा मुस्तकबिल देने के लिए हमें अफ़हाम व तफ़हीम की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है।
کہ ہم اس کو کس طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ خدا را میری سب آپ بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ مت ایک دوسرے کے ساتھ الجھیں، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ جو کچھ بھی آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے معاشرے میں، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بزنس فیلو کے لیے، اپنے آفس فیلوز کے لیے کر سکتے ہیں وہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور ایک دوسرے کو اچھے مشورے دیں، اچھی باتیں بتائیں، بجائے اس کے کہ ہم الجھیں اور اس معاشرے کو برباد کریں۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے اور ہمیں ہی اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، کسی نے باہر سے آ کے ہمیں نہیں بتانا۔ ہمیں خود اس معاشرے جہاں جہاں ہم غلطی پہ ہیں ہمیں اس غلطی کو ماننی چاہیے، ہمیں کنفیس کرنا چاہیے کہ یہ معاملات ہم سے غلط ہوئے، آئندہ ہم اس سے توبہ کریں گے اور آگے چلیں گے۔ تو لہٰذا اس معاشرے کو ہمیں دیکھیں، دفتر کے لوگ ہیں ان کو اپنا کام ایمانداری کے ساتھ کرنا چاہیے، کاروباری لوگ ہیں ان کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ پرائس ہائپ کے چکروں میں ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں جی آج یہ ریٹ تھا، کل وہ ریٹ تھا، جی میں تو اس ریٹ پہ سیل کروں گا۔ ہمیں کہیں نہ کہیں فلاح کے پہلو کو بھی دیکھنا ہے، صرف اور صرف خود غرضی نہیں سوچنی اپنے لیے کہ میں کما لوں اور باقی میں کھا لوں اور باقی بھوکے رہیں، یہ نہیں سوچنا۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اب جو ہے نا وہ تعاون کرنا ہے، اس تعاون کے ساتھ ہم اس ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ جو بھی اپنے حلقے میں بیٹھا ہے اپنے طور پہ سوچے کہ وہ کہاں کہاں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے۔ کسی کو فائنینشیل ہیلپ کی ضرورت ہے وہ کریں، کسی کی اخلاقی ہیلپ کی ضرورت ہے وہ کریں، اور یہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا ہمیں اب بند کر دینی چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ چلنا ہے۔ بس یہ میری گزارش ہے۔ ناظرین، چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں جو انسان ایک دوسرے، میرا دل آج دکھ رہا تھا تو میں نے کہا یہ باتیں آپ لوگوں سے کروں کہ ہمیں اب اپنے آپ کو سدھارنا ہے، سدھار کے پہلو پر توجہ دیں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں، اپنے لوگوں کو بھی بتائیں، میرا پیغام آگے پہنچائیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، یہ ہمارا ملک ہے، ہمیں ہی سنوارنا ہے، کسی نے ہمیں نہیں آ کے کہنا۔ باقی آپ دیکھیں ہمارے دشمن پوری دنیا میں موجود ہیں، لیکن یہ ملک 27 رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفتاً دیا اور قائد اعظم کی محنت سے بنا ہے، اور ایک عظیم قائد کی ایک عظیم رہنمائی میں ہم نے یہ ملک بنایا ہے۔ خدا را تمام لوگ، پوری قوم، 25 کروڑ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں، ایک دوسرے کے حق ادا کریں۔ پلیز یہ پیغام کو میرے آگے پہنچائیں تاکہ ہم اپنے ملک کو ترقی دے سکیں، اپنے آنے والی نسلوں کو سنوار سکیں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا اتنا ٹائم لیا، لیکن یہ میرے دل کی آواز تھی جو میں نے آپ تک پہنچائی۔ تو پھر انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے۔ آپ لوگ میرے دوستوں کی طرح ہیں، جس طرح میرے دوست ہوتے ہیں، گھر والے ہیں، بہن بھائی ہیں، یہ جس طرح میرا حلقہ باب ہے، میں چاہتا ہوں جس طرح میں ان سے باتیں کرتا ہوں میں آپ لوگوں سے بھی کروں اور اپنی باتوں کو آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں۔ جو میرے دل کی آواز ہوگی میں آپ تک پہنچایا کروں گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔